بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري رحمه الله تعالى. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 24 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 3656 سنانے کی سعادت حاصل کی. آج کی تقریر کا موضوع اور عنوان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور باغ فدق کی حقیقت. سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اسلامی اور قمری سال کا 6واں مہینہ ہے، یعنی جمادی الاخری کا مہینہ، جمادی الاولی کا مہینہ. اور آج اس مہینے کی 12ویں تاریخ ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس کی 21 تاریخ کو یا 22 تاریخ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے رخصت ہوئے. لہذا اس مناسبت سے اور ابھی 10 دن پہلے ایک چینل پر ایک گستاخ خاتون، ایک ملعونہ خاتون نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخانہ جملے استعمال کیے تھے. لسان العرب ایک کتاب ہے، اس میں باغ فدق کے سلسلے میں لکھا ہے کہ خیبر کا ایک صوبہ، ایک اسٹیٹ تھا جس کو فدق کہا جاتا تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ حجاز مقدس کا ایک کنارہ ہے جہاں چشمے اور کھجوروں کے باغات تھے. اللہ رب العزت نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باغ فدق عطا فرمایا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت شریفہ کے مطابق
اس باغ کی جو بھی پیداوار ہوتی تھوڑا بہت اہل بیت کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے اور بقیہ سب صدقہ کر دیتے، تقسیم کر دیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں جو سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3641 ہے، ارشاد فرمایا تھا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ورثوا العلم۔ انبیاء کرام کا مزاج یہ ہوتا ہے، انبیاء کرام کی عادت شریفہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دینار و درہم نہیں چھوڑتے ہیں، دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے ہیں، وہ کسی کو دنیا کا وارث نہیں بناتے ہیں۔ ورثوا العلم، وہ علم کا وارث، علم الہی کا وارث، علم خداوندی کا وارث لوگوں کو بناتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو خواتین عالم کی کمانڈر، مانیٹر اور سردار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صدیق اکبر کے پاس حاضر ہوئی اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ اللہ نے باغ فدق ابا جان کو دیا تھا، لہذا وہ باغ آپ ہمیں عنایت کر دیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وراثت نہیں چھوڑتے، جائیداد، دنیاوی وراثت نہیں چھوڑ کر گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے، لہذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باغ چھوڑا ہے یہ بیت المال کے حوالے ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زندگی میں اس کا ایک حصہ اپنے اہل بیت میں تقسیم فرمایا، وہی کام میں بھی کرتا رہوں گا۔ اس پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مطمئن ہو گئیں، راضی ہو گئیں، اور پھر انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اس فیصلے کو قبول فرمایا اور خوشی وہاں سے واپس آ گئی۔ کئی شیعہ مورخین نے، سیرت نگاروں نے اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا ہے، مثلا کمال الدین نامی ایک شیعہ مورخ ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ فرمایا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں باغ فدق کا ایک حصہ اہل بیت کے درمیان تقسیم فرمایا۔ ان کے بعد یہی طریقہ فاروق اعظم نے اختیار کیا، ان کے بعد یہی طریقہ عثمان غنی نے اختیار کیا، اور ان کے بعد یہی طریقہ حضرت علی نے اختیار کیا۔ تو وہ جو باغ فدق تھا، حضرت صدیق اکبر نے اسے اپنی ملکیت میں داخل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے طور پر نہیں چھوڑا ہے جو ہم اہل بیت کے حوالے کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصہ اہل بیت میں تقسیم فرماتے اور بقیہ سارا صدقہ کر دیتے، لہذا وہی کام ہم کریں گے۔ اب بتائیے، حضرت صدیق اکبر کے سلسلے میں کیا غصب کا الزام لگایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور شیعوں میں ایک جماعت ہے جس کو زیدیہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر انبیاء کرام اشرف و افضل ہیں، اور پھر نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اشرف اور سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، دو کا تذکرہ کیا ہے۔ والذی جاء بالصدق، وہ جو صدق لے کر آیا، سچائی لے کر آیا، قرآن مقدس لے کر آیا، اور آخری شریعت لے کر آیا، یعنی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی، یعنی نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن مقدس کی اور شریعت محمدیہ کی بغیر دلیل اور پروف مانگے ہوئے، پوچھے ہوئے، مطالبہ کیے ہوئے، بس آنکھ بند کر کے تصدیق کر دی، اولئک هم المتقون، وہی لوگ متقی ہیں، وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی لوگ اعلیٰ درجے کے تقوی والے ہیں۔ مفسرین کرام کی ایک جماعت نے آخری خلیفہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تفسیر یہ نقل کی ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وصدق به سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جس کی سچائی اور جس کی تصدیق کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، کیا وہ غصب کر سکتا ہے کوئی چیز؟ ہرگز نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو بیک وقت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، یعنی 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ نبوت سے پہلے بھی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، نبوت کے بعد بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمایا تو اس وقت بھی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اور یار غار حضرت صدیق اکبر تھے۔ جتنے غزوات ہوئے، دشمنوں سے مقابلے کے لیے جتنے اسفار ہوئے، ان تمام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اللہ کے حضور اپنی تمنا اور اپنی دلی خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد بھی میں پیارے آقا کی رفاقت چاہتا ہوں، معیت چاہتا ہوں، ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ نے وہ خواہش بھی پوری
کر دی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے بازو میں بالکل متصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ اقدس ہے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ اقدس ہے۔ ایک جانب جو خالی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روضہ اقدس وہاں پہ بنے گا قیامت سے قریب۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر مرہ بن کعب پر جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب پڑھیں گے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب پڑھیں گے تو مرہ بن کعب 7ویں نمبر پر دونوں سلسلہ نسب میں نظر آئیں گے۔ حضرت ابو بکر، یہ ابو بکر کنیت ہے، صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہے۔ صدیق تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ معراج شریف سے واپسی کے بعد جب پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے درمیان معراج شریف کا اعلان فرمایا تو دشمنوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ حضرت صدیق اکبر وہاں سے گزر رہے تھے، دشمنوں نے آپ کو روکا اور مذاق کے انداز میں کہا لو تمہارے ساتھی ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اچھا انہوں نے فرمایا ہے تب تو بالکل میں 101% ان کی تائید کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں کہ یہ سفر مقدس پیش آیا ہے اور معراج شریف کا سفر ہوا ہے، تو پھر ان کو صدیق کا لقب ملا اور عتیق کا لقب اس وجہ سے ملا کہ ان کے جو والد تھے حضرت ابو قحافہ جن کا نام عثمان تھا، ان کو کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں بچتی تھی، تو انہوں نے منت مانی، نظر مانی کہ اگر مجھے مرد بچہ ہوگا، نرینہ اولاد ہوگی تو میں اسے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا اور اس کا نام عبد الکعبہ رکھوں گا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر کی ولادت باسعادت ہوئی اور وہ زندہ صحیح سلامت بچے تو والد نے ان کا نام عبد الکعبہ رکھا۔ جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے تو پھر لوگوں نے عتیق کہنا شروع کر دیا، موت سے آزادی پانے والا، عتیق کہتے ہیں آزاد کو۔ تو بقیہ اولاد موت کی نظر ہو گئی تھی، یہ بچ گئے تو عتیق لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عبد الکعبہ کے بجائے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ کیا رکھا؟ عبداللہ، لیکن اپنی کنیت ابو بکر سے یہ مشہور ہوئے، لہذا سب لوگ حضرت ابو بکر بولتے ہیں، نام ان کا عبداللہ ہے۔ اب میں آپ کو آپ کا سلسلہ نسب سنانا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ، ابو قحافہ کنیت تھی آپ کے والد کی، ان کا نام عثمان تھا، تو عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ، تو یہ 7ویں پشت پہ مرہ آ گئے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔
تو بالکل سیم نسب جا رہا ہے. 7ویں پشت پہ ان کے جد امجد بھی مرنا ہے اور 7ویں پشت پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی مرنا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2.5 سال چھوٹے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہاتھی والا جو واقعہ پیش آیا تھا، ابرہہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بڑھا تھا اور ہاتھیوں پہ سوار تھا. ابابیل کے ذریعے اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا تھا. تو جو وہ واقعہ جس سال پیش آیا تھا اس کو عام الفیل کہتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی سال ہوئی تھی اور اس کے 2.5 سال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 21 یا 22 جمادی الاخری کو، جو مہینہ جمادی الاخری کا چل رہا ہے، 13 ہجری میں 22 اگست 634 عیسوی میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی صدیقوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. یہ صدیقین یہ پلورل ہے، جمع کا لفظ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صدیق کئی ہوں گے، ان تمام کے جو سردار ہوں گے وہ حضرت ابو بکر ہوں گے. اس لیے ہم لوگ انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں. تمام صدیقوں میں بڑے، تمام صدیقوں کے سردار. بخاری شریف کی جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی 3656 نمبر کی، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، اپنا دوست بناتا، لاتخذت ابا بکر، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، ابو بکر کو اپنا دوست بناتا. آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي، لیکن ابو بکر میرے بھائی ہیں، میرے ساتھی ہیں. کیا فرمایا؟ لیکن ابو بکر میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی ہیں. بھائی اور دوست میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. دوست کبھی وفادار بھی نکلتا ہے اور دوست کبھی بے وفائی بھی کر جاتا ہے. دوست کی جو دوستی ہوتی ہے اس میں پائیداری ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اخوت کا جو رشتہ ہوتا ہے، بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے پیدا کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ایک ماں باپ کی اولاد ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، لاکھ دشمنی ہو جائے، لاکھ دونوں میں اختلاف ہو جائے، لیکن اس رشتے کو دونوں ختم نہیں کر سکتے. دونوں یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو میرا بھائی نہیں یا میں تیرا بھائی نہیں. اگر کسی نے اپنے بھائی سے بھائی ہونے کا انکار کر دیا تو گویا وہ اپنی ماں پر تہمت لگا رہا ہے. تو دوست کے درمیان جو رشتہ اور تعلق ہوتا ہے اس سے زیادہ مضبوط گہرا رشتہ اور تعلق بھائی کا ہوتا ہے.
اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور صدیق اکبر کے رشتے کی مضبوطی کو اور گہرے تعلق کو بیان کرنے کے لیے فرمایا ولیکن اخی و صاحبی، وہ میرے بھائی ہیں، میرے ساتھی۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بڑی سند اور بہت بڑی سرٹیفکیٹ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، اگر ان کی مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے تو ہدایت عطا فرمائے، یا ان کے شر سے اللہ تعالی ملت اسلامیہ کی اور ملت اسلامیہ کی مقدس ہستیوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان